قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خدا کے کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے وقت اور موقع کے مطابق چال چلن۔ بائبل بتاتی ہے وائز 3 باب پہلی آیت، آسمان کے نیچے روئے زمین پر کائنات میں خدا نے ہر ایک چیز کے لیے، ہر ایک بات کے لیے، ہر ایک کام کے لیے کچھ نہ کچھ وقت یا موقع مقرر کر رکھا ہے۔ اور اسی باب کی پہلی 8 آیات اگر آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ کس کس بات کا وقت ہے، رونے کا، ناچنے کا، پلانٹ کرنے کا یعنی لگانے کا اور پھر اسے اکھاڑ دینے کا، تعمیر کرنے کا اور ڈھانے کا، محبت کا ایک وقت ہے اور عداوت کا ایک وقت ہے، بولنے کا ایک وقت ہے اور چپ رہنے کا ایک وقت ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ انسان کو پہچان نہیں ہوتی وقت اور موقع کی۔ عقل مند وہ ہے جو وقت اور موقع پہچانے، یہ کیسا وقت ہے، یہ کس کام کا، کس بات کا وقت ہے، یہ کیسا موقع ہے، یہ کیسا اوکیزن ہے، یہ ماحول کیسا ہے، یہ جگہ کیسی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ انسان عقل مند وہ ہے جو پرکھ لے، پہچان کر لے، سمجھ جائے کون سا وقت ہے اور کس بات کا موقع ہے یہ۔ لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم چوک جاتے ہیں، مس کر دیتے ہیں، گاڑی چھوٹ جاتی ہے ہماری، ہم وقت اور موقع نہیں پہچان پاتے۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ ہمیں وقت اور موقع پہچاننے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یروشلم کو دیکھا، کاش کہ تو اس وقت کو پہچانتا، لیکن تو نے نہ پہچانا۔ رومیو 13 باب، وقت کو پہچان کر چلو، موقع پہچانو، وقت پہچانو کیا ہے۔ وائز 9 باب اور پھر 8 باب میں ایک جگہ لکھا ہے انسان نہیں پہچانتے وقت اور موقع، اور دوسری جگہ لکھا ہے کہ عقل مند وہ ہے کہ جو پہچان لے۔ بائبل ہمیں ابھارتی ہے، انکریج کرتی ہے، ہمیں تعلیم دیتی ہے، حوصلہ افزائی کرتی ہے، سکھاتی ہے کہ اے بنی نوع انسان، تم عقل مند تب ہوگے جب تم وقت اور موقع پہچانو گے، اور تمہیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سیکھنا چاہیے یہ وقت کون سا ہے اور یہ موقع کون سا ہے۔ وقت بہت قیمتی ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لفظ بولتے ہیں ضائع، ویسٹ، لیکن تلفظ ہے اس کا ضائع۔ وقت بہت قیمتی ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ وقت کو غنیمت جانو، افسیوں 5 باب 16 آیت۔ کولوسیوں 4 باب میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ وقت کو غنیمت جانو۔ غنیم کہتے ہیں دشمن کو، غنیمت، مال غنیمت سنا ہوگا اپنی کتابوں میں، جنہوں نے کوئی 8ویں 10ویں تک پڑھائی کی ہوئی ہے انہیں پتا ہوگا کہ جب جنگ ہوا کرتی تھی اور جیتنے والا گروہ یا لشکر ہارنے والے لشکر کا سامان لوٹ کے لے جاتا تھا، اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے کہ جنگ کر کے، لڑائی کر کے، اپنی جان خطرے میں ڈال کر جو کچھ حاصل کیا ہو اسے غنیمت کہتے ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وقت تمہارے لیے ایسا ہونا چاہیے قیمتی کہ جیسے تم نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اسے حاصل کیا ہو، اتنا قیمتی ہے۔ غنیمت جانو اس سے، ایسے جیسے تم نے بہت بڑی قیمت ادا کر کے اسے حاصل کیا ہوا ہے، اتنا قیمتی ہے وقت۔ اور ہم اس وقت کے بارے میں سب سے زیادہ بے وقتے ہیں، سب سے زیادہ کیجول ہیں، ہلکا لیتے ہیں اسے۔ وقت قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ قیمتی ہے۔ اور ذرا اپنے آپ پہ غور کر لیجئے، مجھ سمیت ہم سب اپنا کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے، فونز نے ہمیں بہت زیادہ برباد کر دیا ہے اس حوالے سے کہ ہم وقت گزاری کے لیے فون میں، کمپیوٹر میں، ٹی وی میں، لیپ ٹاپ میں، ٹیبلٹ میں، انٹرنیٹ پہ ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اور یہ نوجوان خاص طور پہ امتحانوں میں بھی کام چلتا رہتا ہے ان کا، سوشل میڈیا کا، نیٹ ورکنگ کا، سارا کچھ چلتا رہتا ہے۔
اپنی چوائسز کے سارے کام ہم کر لیتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، ویسٹ کرتے ہیں، فضول میں برباد کر دیتے ہیں، لیکن ہم اسے غنیمت نہیں جانتے، کیونکہ ہمیں احساس ہی نہیں کہ اگلی سانس آئے گی کہ نہیں، میں نے جو منصوبے بنا رکھے ہیں وہ پورے کر سکوں گا یا نہیں۔ بائبل کہتی ہے اپنے وقت کے بارے میں سنجیدہ ہو جاؤ، توجہ دو اپنے وقت کے بارے میں، وقت کی قدر کرو، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وقت مجھے ملے گا کہ نہیں۔ ہمیں وقت اور موقع کے مطابق موضوع فیصلے کرنے چاہیے۔ موضوع کا مطلب ہے اپروپریٹ، مناسب، جو وقت اور موقع کے لحاظ سے درست ہو، جو ٹھیک ہو، ایسا فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہمارا چلن ایسا ہو، ہمارا طور طریقہ ایسا ہو، ہماری زندگی ایسی ہو کہ وقت اور موقع کے اعتبار سے ہم فیصلہ کریں، کیونکہ بائبل کہتی ہے ہر ایک بات اور ہر ایک کام کا ایک وقت اور موقع ہے۔ فیصلوں کا بھی موقع ہوتا ہے، وقت کے لحاظ سے، موقع کے لحاظ سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ کرنتھیوں کے پہلے خط میں لکھا ہوا ہے کہ جلد بازی سے، عجلت سے فیصلے نہ کیا کرو۔ موقع کے مناسبت سے، وقت کے اعتبار سے ہمیں فیصلے کرنے چاہیے۔ کئی لوگ اپنے بچوں کی شادیوں کے فیصلے بڑی پہلے ہی کر لیتے ہیں، بچپن میں ہی، پھر بڑے ہو کے بچے نہیں مانتے، پھر کہتے ہیں زبان دیتی ہے، میں نے زبان دی ہوئی اپنی بہن کو یا بھائی کو، تم ہمارے رشتے خراب کرو گے۔ غلطی بچوں کی نہیں، غلطی آپ کی تھی، جنہوں نے وقت سے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ ابھی بچے بہت چھوٹے ہیں اور آپ نے بتانا شروع کر دیا، بچے بڑے ہو گئے، ان کا مزاج نہیں ملا اور آپ نے ان پہ شرطیں باندھ دی کہ جی اگر مجھ سے محبت ہے تو کرو۔ خروج 18واں باب۔ موسیٰ، اتنی بڑی قوم، تقریباً 2 ملین لوگ، 20 لاکھ کے قریب لوگ ہوں گے، ان کے فیصلے کرتا ہے، تھک جاتا ہے سارا دن، کبھی اس کا فیصلہ، کبھی اس گروہ کا، کبھی اس خاندان کا، کبھی اس بندے کا فیصلہ آ گیا۔ اس کا سسر آیا ملنے، اس نے کہا تو ہلاک ہو جائے گا، یہ تو تیری جان گھل جائے گی، تو اپنے ساتھ بندے تیار کر کے جو فیصلے ان کے کیا کریں، کوئی بڑا فیصلہ ہو تو وہ چیف جسٹس کے طور پر تیرے پاس آ جایا کرے، نہیں تو نیچے بندے مقرر کر، ہر ایک قبیلے میں سے، ہر ایک گروہ میں سے تو بندے مقرر کر کے وہ اپنے اپنے ایریے کے فیصلے خود کیا کریں۔ کرنا پڑا اسے فیصلہ، وقت اور موقع کے لحاظ سے اسے فیصلہ کرنا پڑا کہ میں اپنے اختیار کو دوسروں کے ساتھ بانٹوں گا۔ وقت کی ضرورت تھی، وہ کہہ سکتا تھا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، میں لیڈر، اور پھر اتنا بوجھ اس پہ پڑ جاتا شاید مہینہ نہ جی سکتا۔ آپ یقین کیجئے اس بات پہ، کبھی لیڈر کوئی بن کے دیکھے اور جس کے اوپر بوجھ ہو کہ مجھے گردن میں پھندا ڈالنا ہے، خدا نے مجھ سے حساب لینا ہے ایک روح کا، نہ نیند آتی ہے، اندر جلتا رہتا ہے، دل کڑتا رہتا ہے، بوجھ کے ساتھ ہماری زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے جن کے اوپر روحوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ تو جو 20 لاکھ انسانوں کے حساب کتاب اور ان کے فیصلوں اور ان کے معاملات کی فکر میں پڑا رہتا تھا، اس کا اندازہ کیجئے کہ وہ کتنا مشکل ہوتا ہوگا اس کے لیے کام۔ لیکن اس نے مناسب صلاح کو قبول کیا اور فیصلہ کر لیا، ہاں میں ایسا کروں گا، کر لیا فیصلہ، اپنے اختیار کو آگے ڈیلیگیٹ کر دیا، اس نے نیچے لوگوں میں منتقل کر دیا، وہ راضی ہو گیا اس بات کے لیے، کیونکہ وقت اور موقع کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو لوگوں کی ضرورت تھی کہ جو اس کے ساتھ ملتے اور فیصلوں میں اس کی مدد کرتے۔ مان لی بات اس نے۔ روت کی کتاب دیکھیے، فیصلے ہی فیصلے ہیں، فیصلوں کی کتاب ہے۔ جیسے قحط پڑ گیا، باپ ماں 2 بیٹوں کو لے کے چلے گئے موابیوں کے ملک میں، اب نومی اکیلی رہ گئی، 2 بہویں رہ گئیں، باپ اور 2 بیٹے مر گئے۔ اسے خبر ملی کہ خدا نے اپنے لوگوں پر نظر کی ہے، کرم کیا ہے، انہیں روٹی عطا کی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا، اے میری بیٹیوں، تھیں بہویں کون سی؟ جن کے آدمی مر چکے ہیں۔ اب وہ شریعت اور کسی قانون میں اس کے تابع نہیں تھیں، لیکن ساس کا رویہ دیکھو، کلمویاں نہیں کہا اسے، اس کو یہ نہیں کہا کہاں سے دیکھتی تھی مجھے نحوست کی ماری، یہ کہا اے میری بیٹیوں۔ کاش کہ ہر ساس اپنی بہو کو
بیٹے کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی بیٹی کہے اے میری بیٹیوں میں نہیں چاہتی کہ تم میرے ساتھ دکھ اٹھاؤ، تم اپنے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، چاہو تو شادی بھی کر لینا، میں تو اجڑ گئی ہوں، شوہر بھی مر گیا، بیٹے بھی جوان مر گئے، اب میں اپنے وطن واپس لوٹتی ہوں۔ روت نے کہا نہیں، جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا، جہاں تو رہے گی رہوں گی اور جہاں تو مرے گی میں مروں گی۔ وہی ایک فیصلہ اس کا بائبل میں اس کے نام کی کتاب کی وجہ بن گیا۔ اگر وہ واپس لوٹ جاتی عرفا کی طرح، جیٹھانی کی طرح، تو اس کے نام کی کتاب نہ ہوتی، کوئی جانتا بھی نہ اس کہانی کو۔ اس نے ایک فیصلہ کیا، وقت پہ موقع پہ میں جاؤں گی، گئی، وہاں انتظام خدا کی طرف سے ہو گیا۔ ساس نے کہا میرا قریبی رشتہ دار ہے، اس سے تیری شادی کی بات کرتی ہوں، ماں جو تو کہے ہاں ہے۔ ساس نے درست فیصلہ کیا، بوئز کے ساتھ رشتے کی بات چلا دی، بوئز نے درست فیصلہ کیا، روت کو لے لیا۔ تینوں کے درست فیصلے، نسل سے داؤد پیدا ہو گیا، پھر داؤد سے آگے یوسف اور مریم اور پھر یسوع مسیح ان سے۔ ایک وقت ایسا تھا جب روت کے پاس موقع تھا، یا لوٹ جاتی یا چلی جاتی۔ اس نے فیصلہ کیا میں چلی جاؤں گی، کہاں؟ اسرائیل کے ملک میں۔ بوئز کہتا ہے کہ تو جو اسرائیل کے خدا کے پروں کے نیچے پناہ لینے آ گئی ہے۔ اس کا فیصلہ اس کی کتنی بڑی جیت بن گیا، فتح بن گیا، اس کے ایمان کی گواہی بن گیا کہ آج ہم اس کی کہانی پڑھتے ہیں اور اس کے نام سے کتاب ہے بائبل میں۔ اس کی اولاد میں سے داؤد پیدا ہوا، داؤد بادشاہ۔ ایک فیصلہ موقع پر اور وقت پر ہمیں کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ ہمیں اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار وقت اور موقع کے مطابق کرنا چاہیے۔ ہم بولنا تو جلدی سیکھ جاتے ہیں، لیکن کب کہاں کیا بولنا ہے وہ سیکھنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ ہم گفتگو کرتے ہیں، یا آج کل الفاظ ہم زبان سے ادا کم کرتے ہیں، لکھ کے زیادہ کرتے ہیں، کمپیوٹر پہ، موبائل پہ، واٹس ایپ میں، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، اور جتنی ایپس ہیں، جتنے پلیٹ فارمز ہیں، سوشل میڈیا پر تصویر لگا کر اپنے جذبات کا، خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی ویڈیو لگا لی، کوئی گانا لگا لیا، کوئی نغمہ، کوئی گیت لگا لیا، کوئی میوزک، کوئی دھن لگا لی، کوئی کسی کا میم لگا دیا، خود بنا کے یا کسی کا بنایا ہوا اٹھا لیا اور لگا دیا۔ جی فیلنگ سیڈ، فیلنگ بلیسڈ، فیلنگ ہیپی۔ تو ہم ایکسپریس کرتے ہیں، خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کئی طرح سے، لیکن ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جذبات اور خیالات کا اظہار وقت اور موقع کی مناسبت سے ہونا چاہیے۔ میں سیمنری میں جب انڈر ٹریننگ تھا تو ہمارا سینئر ایک ساتھی تھا، میں فرسٹ ایئر میں تھا، وہ غالباً تھرڈ ایئر میں تھے، ملتان سے ان کا تعلق تھا، تو ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی۔ صبح صبح خبر آئی اور سارے ہاسٹل میں پریشانی کا عالم ہو گیا کہ ہمارے ایک ساتھی کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی، اب وفات پا گئے ہیں۔ تو ایک بزرگ اکثر آ جایا کرتے تھے سیمنری میں ایسے ہی، تو وہ آئے، انہوں نے پوچھا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ سارے بڑے پریشان، کوئی گہما گہمی نہیں ہے آج ہاسٹل میں۔ انہیں بتائی جا رہی ہے خبر کہ ہمارے ایک ساتھی کے باپ کی وفات ہو گئی ہے، وہ مر گیا ہے، اور ہم آج دکھی ہیں۔ اور ان بزرگوں نے آگے سے کیا اظہار کیا؟ گڈ، ویری گڈ، کیونکہ جناب کو اتنی تمیز نہیں تھی کہ کس موقع پہ کس طرح کے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے۔ ان کی عادت تھی ہر بات میں گڈ، ویری گڈ کہنے کی۔ ہم خیال کریں، ایک اچھا مسیحی، اچھے چال چلن والا مسیحی وہ ہے جو اپنے جذبات، اپنے خیالات کا اظہار وقت اور موقع کے مطابق کرے۔ کئی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ شادی میں آئے ہوتے ضرور ہیں، لیکن ان کے چہروں پہ خوشی نہیں ہوتی، وہ ذرا ذرا سی بات پہ روٹھنے کا
بہانہ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارا نہ کام یہاں سے نکلے اور ہم ان کے گھر چھوڑ کے جائیں اور ہمیں کچھ لینا دینا نہ پڑے۔ خدا کے لیے ہم اپنے جذبات اور خیالات کے اظہار میں وقت اور ماحول کا، موقع کا خیال کریں۔ ہم سوشل میڈیا پہ کوئی بھی پوسٹ لگاتے ہیں، خیال کریں۔ ہم کچھ ویڈیو بناتے ہیں، وائس اپنی ڈالتے ہیں یا لکھ کے کچھ ڈالتے ہیں، تصویر ڈالتے ہیں یا کسی سے بات کرتے ہیں، احتیاط کریں، وقت اور موقع دیکھیں۔ ہمیں وقت اور موقع پہچاننے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے مطابق ہم چلیں۔ ہمیں وقت اور موقع کے مطابق موزوں کام کرنے چاہیے۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو موقع اور وقت دیکھیں، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ آسمان کے نیچے ہر ایک کام اور بات کا ایک وقت اور موقع ہے۔ ذرا وائز میں دیکھیے، وائز 3 باب ذرا اپنے سامنے کھول کے رکھیے۔ ایکلیزیاسٹس چیپٹر نمبر 3 پہلی آیت سے، ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے۔ درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے۔ مار ڈالنے کا ایک وقت ہے اور شفا دینے کا ایک وقت ہے۔ ڈھانے کا ایک وقت ہے اور تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے۔ رونے کا ایک وقت ہے اور ناچنے کا ایک وقت ہے۔ پتھر پھینکنے کا ایک وقت اور پتھر بٹورنے کا ایک وقت ہے۔ ہم آغوشی کا ایک وقت ہے اور ہم آغوشی سے باز رہنے کا ایک وقت ہے۔ حاصل کرنے کا ایک وقت اور کھو دینے کا ایک وقت ہے، اور رکھ چھوڑنے کا ایک وقت ہے اور پھینک دینے کا ایک وقت ہے۔ پھاڑنے کا ایک وقت ہے اور سینے کا ایک وقت ہے۔ چپ رہنے کا ایک وقت ہے اور بولنے کا ایک وقت ہے۔ محبت کا ایک وقت ہے اور عداوت کا ایک وقت ہے۔ جنگ کا ایک وقت ہے اور صلح کا ایک وقت ہے۔ ہر کام وقت پہ اچھا لگتا ہے۔ یہ جو نوجوان بچے ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یا کوئی بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، امتحان سے پہلے دن یا پہلی رات میں پوری کتاب پڑھنے کی کوشش بے وقتی ہے۔ پوری کتاب آپ اس دن میں یاد نہیں کر سکتے، اسے سمجھ نہیں سکتے۔ اس کا وقت یہ ہے کہ پورا سال اسے مناسب طور پر، جیسے استاد آپ کو حصہ با حصہ پڑھا رہے ہیں، ہفتہ وار اس کی مشق کرتے رہیں، اسے سیکھتے رہیں، اس پر قابو پاتے رہیں، تو جب امتحان کا وقت آئے گا تو ایک رات جاگنا نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ بے وقتی کوشش ہے۔ پڑھائی پورا سال کرنے کی ضرورت ہے، نہیں تو اسکول والے کیوں پورے سال کے لیے آپ کو بلاتے، پڑھاتے، پیسے لیتے، ماں باپ پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ اگر آپ میں اتنی قابلیت ہو کہ جی آخری دن میں پڑھ کے پوری کتاب، پورا سلیبس کور کر کے تو اگلے دن میں فرسٹ ڈویژن 95% لے لوں گا یا لے لوں گی، تو پھر کیوں اسکول میں ماں باپ کے پیسے ضائع کر رہے ہو؟ کیوں محنتیں کرتے ہو؟ ایک ہی دن پڑھ چھوڑنا، وہ ایک دن میں چھوڑ دینا کام کے آخری دن پڑھ لوں گا، وہ بے وقتہ ہے، وہ مناسب وقت نہیں ہے، وہ مناسب موقع بھی نہیں ہے پڑھائی کرنے کا۔ سارا سال پڑھائی کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے 95 to 98 99% بنے گا۔ اور بائی دا وے امتحان میں نمبر کم بھی آ جائیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوشش کرنی چاہیے، جتنے آ جائیں آگے خدا کی مرضی، کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور کوشش آخری رات میں کرنے سے نہیں ہوگا، وہ بے وقتی ہے۔ پہلوان صبح جی جارا پہلوان سے کشتی ہے، رات کو پورا ٹین گھی کا پلا دو، ساری رات ڈمبل کرواتے رہو، ڈنڈ بیٹھنا کرواتے رہو، پہلوان تیار ہو جائے گا ایک رات میں؟ کیونکہ وہ کوشش بے وقتی ہے، موقع نہیں ہے اب ٹریننگ کا، وقت گزر گیا۔ ہاں کچھ 6 مہینے سال پہلے سے شروع کرو، چمچی کے ہو تو شروع کر کے تو پھر بٹھلتے آؤ، پھر سواد ہے۔ تو بے وقتے کام نہیں کرنے ہمیں۔ مسیحی چال چلن یہ تقاضا کرتا ہے بائبل کی روشنی میں کہ ہم اپنے سارے کام وقت پر کریں اور موقع کے حساب سے کریں۔ سموئیل کی پہلی کتاب، سموئیل مسا کرتا ہے ساؤل بادشاہ کو، اسرائیل کا پہلا بادشاہ، اسے کہتا ہے جب تو جائے گا تجھے نبیوں کی جماعت ملے گی، ایسا ایسا ہوگا تیرے ساتھ، اور خدا تیرے ساتھ ہوگا، اور پتہ ہے کیا کرنا ہے تجھے؟ جیسا موقع ہوگا ویسا کام کرنا۔
یہ ایک نبی کی ہونے والے بادشاہ کو نصیحت ہے کہ موقع کے لحاظ سے کام کرنا، غلطی نہیں کرنی، بے وقتہ اور بے موقع کام نہیں کرنا۔ آستر 4 باب 14 آیت، مرد کی پیغام پہنچ جاتا ہے کہ تو بادشاہ کے محل میں ہے، ملکہ بن کے بیٹھی ہے، یہودی قوم کی موت کا پروانہ جاری ہو چکا ہے، کیا جانے اسی وقت کے لیے خدا نے تجھے یہاں پہنچایا ہے کہ تو اپنی قوم کی آواز بن سکے، بول، نہیں تو نجات تو کہیں سے بھی آ جائے گی، خدا مہیا کر دے گا، اپنے لوگوں کو بچا لے گا، پر خیال کر کے تو موقع گنوا دے گی، اور پھر وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ وہ بادشاہ کو بلاتی ہے دعوت پہ، وہ ایویں نہیں جا کے بادشاہ کو کہتی میرا یہ کام ہے کر دے، اپنی جان مشکل میں ڈالتی ہے، بادشاہ کے سامنے پیش ہوتی ہے، اس سے کچھ نہیں مانگتی، کہتی ہے بس کھانے پہ آ۔ وقت اور موقع اس نے بنایا، ابھی دربار میں نہیں مانگنا، آئے گا، اکیلے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، کھا پی کے خوش ہوگا تو پھر بات کروں گے۔ اس نے وقت اور موقع کا صحیح استعمال کیا۔ متی 25واں باب اور 14 سے 30 آیت، یہ تمثیل ہے۔ مسیح خداوند نے بتایا کہ مالک نے توڑے دیا اپنے نوکروں کو کہ کاروبار کرنا ان سے، ایک نے کیا ہی کچھ نہیں، دوسروں نے جس کو 5 دیے اس نے 10 بنائے، 3 دیے اس نے 5 بنا لیے، اور ایک جس کو دیا تھا اس نے کچھ کیا نہیں، دبا کر رکھ چھوڑا۔ اس نے نہ وقت استعمال کیا نہ موقع کا فائدہ اٹھایا، بھی مجھے مالک نے رقم دی ہے، مجھے دولت دی ہے، مجھے اس نے اختیار دیا، میں اس کو استعمال کروں، کچھ اپنا کماؤں، کچھ مالک کے لیے رکھ چھوڑوں۔ استعمال نہیں کیا، وقت اور موقع گما دیا، اور پھر مالک آ کے پوچھتا ہے کہاں گیا میرا پیسہ؟ تو کسی کو دے دیتا، میں آ کے خود ہی وصول کر لیتا۔ تو نے وقت اور موقع ضائع کیا ہے، ویسٹ کیا ہے، میرا پیسہ تو نے دبا کے رکھا، برباد کیا ہے تو نے۔ خدا جو کچھ ہمارے ذمہ خوبیاں لگاتا ہے، ہمیں ٹیلنٹس دیتا ہے، ہمیں کوئی کام دیتا ہے کرنے کو، ہمیں کرنا چاہیے وقت اور موقع کے لحاظ سے۔ رومیو 13واں باب، وقت کو پہچانو اور ایسے کام کرو جیسے کرنے کی ضرورت ہے، نادانوں والے کام نہیں کرنے، تاریکی والے کام نہیں کرنے، وقت اور موقع کے لحاظ سے کام کرنے ہیں ہمیں، اور ہمیں وقت اور موقع کے مطابق موزوں پوشاک پہننی چاہیے، لباس، ہماری ڈریسنگ وقت اور موقع کی مناسبت سے ہو۔ کبھی شادی والا جوڑا جنازے میں کوئی پہن کے گیا ہے؟ کوئی پہن کے چلا جائے تو اچھا لگتا ہے دیکھنے والوں کو، ایک وقت ہوتا ہے کسی خاص قسم کا لباس پہننے کا، ٹی شرٹ اور ٹراؤزر، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام پہ پہننے کا لباس ہو، یا آپ اپنے کمرے میں، گھر میں، روم میں، یا بازار میں جاتے ہوئے آپ پہن لیں۔ اگر بحرین کا بادشاہ آپ کو ملاقات کے لیے بلائے تو ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں جاؤ گے؟ وہ لباس اس جگہ کے لیے نہیں ہے، اس لیے لکھا ہوتا ہے دعوت نامے پر فارمل ڈریسنگ، یعنی سوٹ پہنو، یا اپنے ملک کا جو لباس ہے وہ پہنو۔ جب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہو نا، تو آپ کے کمرے میں، آپ کی الماری میں، آپ کے بیگ میں، آپ کے سوٹ کیس میں جو سب سے خوبصورت پوشاک موجود ہے نا، آپ وہ پہن کے آیا کرو، بھلے ہر بار ایک ہی پہنو۔ تو لباس وقت موقع کی مناسبت سے پہنا کریں۔ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں بہت عزت کی ضرورت ہوتی ہے تو پوری پوشاک پہنا کریں، فارمل ڈریسنگ، شلوار قمیض پہنے بہترین لباس ہے، پینٹ شرٹ پہنے بہترین لباس ہے۔ ہاں، آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ خدا کے گھر میں پوشاک کی وجہ سے چھٹی نہ کریں کہ جی میرے پاس سوٹ نہیں ہے، پینٹ کوٹ نہیں ہے تو میں نہیں آؤں گا۔ بھئی شرٹ تو کوئی ایک نہ تو ہوگی آپ کے پاس، قمیض شلوار تو ہوگی، کوئی ایک آدھی پینٹ، ٹراؤزر ہے تو ٹراؤزر ہی پہنو، لیکن ایسا پہنو جو خوبصورت دکھے، کٹا پھٹا نہ ہو، وقت کے لحاظ سے، موقع کے لحاظ سے۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ بلایا بندے نے اپنے گھر میں ضیافت، لیکن کچھ لوگ ایسے لباس میں نہیں تھے جو ضیافت والا ہوتا ہے، تو کہا ان کو نکال پہن کو، یہ نہیں چاہیے۔ انہیں تمیز نہیں ہے کہ شادی والے گھر میں، ضیافت والے گھر میں کیسا لباس ہونا چاہیے، گندے مندے ہی آ گئے، کٹے پھٹے لباس میں آ گئے۔ ہمیں عبادت کے لیے بھی وقت اور موقع کا خیال رکھنا چاہیے۔
ایک بزرگ تھے ہمارے، ریلوے اسٹیشن پہ بندوں کو چھوڑنے کے لیے گئے، جی دعا کر کے ٹرین پہ بٹھاتے ہیں، دعا ایسے شروع کر دی، ٹرین چھوٹ گئی۔ تو موقع وقت پہچان کے عبادت بھی کرنی چاہیے۔ پتہ ہے نہمیہ، ذرا دیکھیے نہمیہ 2 باب پہلی 5 آیتیں، نہمیہ بادشاہ کے سامنے ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا تیری درخواست ہے، بول کیا چاہیے۔ نہمیہ کے بارے میں خوبصورت بات لکھی ہے، 4 آیت میں لکھا ہے اس نے آسمان کے خدا سے دعا کی۔ بادشاہ کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا بادشاہ ذرا 5 منٹ کھلو میں دعا کر کے آیا، بادشاہ کا موڈ چینج ہو جاتا۔ بادشاہ کے سامنے پیالہ پیش کر رہا ہے، بادشاہ نے کہا تیری کیا درخواست ہے، دل ہی دل میں دعا کر دی خدا سے، خداوندہ اس بادشاہ کا دل تو تبدیل کر دے، میرے لیے فیور میں کر دے۔ اس نے کہا میرے باپ دادا کی قبروں کا شہر ویران پڑا ہوا ہے، میں اسے تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ کیا شاندار بات تھی۔ بادشاہ نے کہا موجاں لے، جو چاہیے لے لے۔ ایسے 1 سیکنڈ میں اس نے دعا کر لی دل میں۔ بزرگوں کی طرح وہ 15 منٹ دعا میں نہیں لگا کے آیا، گڈی چھٹ جاندے۔ عبادت کا وقت، موقع دیکھنا چاہیے۔ اور بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لمبی لمبی دعائیں جو ہے نا وہ اس لیے نہ کیا کرو کہ لوگ تمہیں جانیں گے جی دعا کرنے والا بڑا روحانی شخص ہے۔ وقت کے لحاظ سے چھوٹی سی۔ اب یسوع کو دیکھیے، جب گیا لازر کی قبر پہ، آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کے کہا ہے باپ تیرا شکر ہو تو ہمیشہ میری سنتا ہے۔ کتنے منٹ لگے؟ 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے ہوں گے، ہو گئی بات۔ خداوند یسوع مسیح، اس کا دستور تھا سبت کے دن وہ عبادت خانے جاتا تھا، اس کا دستور تھا۔ وقت اور موقع کب ہے؟ جب سبت کے دن عبادت خانوں میں عبادت ہوا کرتی تھی اور اس کی عادت تھی کہ وہ جایا کرتا تھا۔ خداوند وقت اور موقع کے حساب سے سمجھاتا اور سکھاتا ہے ہمیں۔ عبادتیں بھی وقت اور موقع کے حساب سے ہونی چاہیے، اور ہمیں وقت اور موقع کی مناسبت سے تیاری بھی رکھنی چاہیے۔ 10 کماریوں کی تمثیل یسوع نے بتائی، 5 عقل مند اور 5 بے وقوف۔ انہوں نے اپنا تیل کا انتظام پہلے نہیں کیا۔ جب جدوں بوئے بیٹھی جنج تے ونو کڑی دے کن دسو کساب لاؤ، دولہا آ گیا، برات آ گئی، اسی بھج کے تیل نہ لے آئیے۔ وہ لین گئیاں تیل تے مگروں پھاٹک بند۔ تیاری پہلے کرو، امتحان کی تیاری پہلے کرو بچوں، اپنے انٹرویو کی تیاری پہلے کرو، ٹریننگ پہلے کرو، بعد میں کہنا نوکری نہیں لبدی۔ وہ کئی لوگ ہیں بیچارے، ان کو کوئی انٹرویو کی کال کرتا رہتا ہے، وہ فون ہی نہیں سنتے۔ او پادری صاحب پتہ ہی نہیں لگا۔ تیاری پہلے کر کے رکھو ہر کام کی۔ یہ ہے ایک مسیحی کا چلن کہ وقت اور موقع کے لیے پہلے تیاری کرو، اور وقت اور موقع ضائع کر دینے سے نقصان ہوتا ہے۔ کماریوں کی مثال تو آپ کو پتہ چل گئی نا، باہر رہ گئی 5 کماریاں جو تھی، ضائع کر دیا انہوں نے۔ یسوع مسیح نے بھی کہا یروشلم میں نے چاہا تھا کہ تجھ پر کرم ہو، تجھ پر نظر کروں، تجھے بچاؤں، تجھے چھڑاؤں۔ میں تیرا بادشاہ تیرے پاس آیا، چاہا تجھے پروں کے نیچے چھپا لوں جیسے مرغی چھپا لیتی ہے۔ تجھ پر کرم کی نظر کی گئی، تجھ پر اچھا وقت آیا، لیکن تو نے اسے نہ پہچانا۔ اب کیا ہوگا؟ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھیں گے، تیرے بچوں کو ماریں گے، تیرے پتھر پر پتھر باقی نہیں چھوڑیں گے۔ اور سچ مچ ایسا ہوا، جو اپنے وقت اور موقع کو نہیں پہچانتے نقصان اٹھاتے ہیں۔ سو مسیح میں عزیزو، مجھ سمیت ہم سبوں کو وقت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت اور موقع کے لحاظ سے فیصلے کرنے ہیں، وقت اور موقع کے لحاظ سے جذبات اور خیالات کا اظہار کرنا ہے، وقت اور موقع کے لحاظ سے ہمیں کام کرنا ہے، وقت اور موقع کے لحاظ سے ہمیں اپنی پوشاک کا بھی انتظام کرنا ہے، ہمیں وقت سے پہلے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور کچھ بھی ہم نے ضائع نہیں کرنا، کیونکہ اس سے نقصان ہوگا۔